بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آپ کی تراویحوں کو قبول فرمائے، آپ کی نیک جو بھی خواہشات تھیں وہ اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی رمضان المبارک کی ساری عبادات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ اللہ پاک نے تقوی کو ہی پسند کیا ہے۔ تقوی میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنی نفی کریں، اپنی انا کو ختم کریں، اپنی چیزوں کو ختم کریں، تاکہ آپ جو ہے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ اگر آپ کے اندر انا ہوگی، غصہ ہوگا، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی اکڑ ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے اگینسٹ جو ہے، سسٹم کے اگینسٹ جو ہے، خدا کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس میں آپ فرعون بنے ہوئے۔ فرعون کی نشانی یہ تھی کہ وہ اکڑ رہتا تھا، اس میں تکبر تھا، غرور تھا۔ تو ضروری نہیں کہ فرعون جو ہے وہ ایک ہی تھا، وہ مر گیا، لیکن فرعون جو ہے وہ اس کی ایک علامت ہے، وہ سمبل ہے، وہ کسی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کو فرعون بننے سے معاف فرمائے اور آپ کے اندر ایک نرمی آئے، آپ کے اندر ایک سافٹنس آئے، آپ کے اندر ایک احسار آئے، آپ کے اندر ایک محبت آئے، تاکہ آپ دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ مسکرا کے بات کرنا، غصے کو پی جانا، آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک، اور اس اجر کے ہی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کی ڈیبٹ کریڈٹ ہو جاتی ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کے فیملی میں یا گھروں میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے، تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، یا گھر کے اندر ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے۔ وہ بہت سارے عاملوں، کاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے، لیکن وہ اصل بات کسی کو نہیں بتاتے کہ یہ بیماریاں کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر ہر چیز کے اندر کوئی کام کرنے سے پہلے لڑائی جھگڑا، کوئی مشورہ کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو جھٹلا کے پھر اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ گھر کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، نیگیٹو ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو بیماریاں کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہوتی، کوئی دم درود اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا وجہ ہے، ہم تو دم بھی کروا رہے ہیں، تعویذ بھی لے رہے ہیں، توڑ بھی کروا رہے ہیں، کارڈ بھی کروا رہے ہیں، ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اصل بیماری ان کے اپنے اندر ہوتی ہے، جس کا سوئچ وہ بند نہیں کر پا رہے ہوتے، ورنہ اللہ پاک ہر چیز کے لیے شفا کا راستہ رکھتا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو اتنا زیادہ لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، بیماریوں کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرما، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے رزق روزی میں برکت عطا فرما، اور اگر کوئی ہم سے بھول چول ہو رہی ہے تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اے الہی ہم تیرے بندے ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اور امید ہے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن ویڈیو بنانی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ایرس کی۔ ایرس جو ہے برج حمل ہے، اور یہ ہفتہ جو ہے 1 اپریل سے لے کے 7 اپریل تک جو ہے اس کا کام مطلب ہم بتائیں گے۔ راہو قمری یعنی سورج کے برج کے اعتبار سے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گاڑی احتیاط سے چلائیں، خاص طور پر تیز رفتار اور کمزور گاڑیوں کو تیز نہ چلائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں ورنہ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مشتری کے
سورج کے برج کے اعتبار سے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی نقطہ نظر سے یہ وقت آپ کو بہتر سمت اور مواقع فراہم کرے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے پیسے بچانے اور جمع کرنے سے بھی مدد ملے گی۔ آپ کو آپ کی مالی ساکھ جو ہے وہ بھی بحال ہوگی۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ کو معاشرے کے بہت سارے بڑے ناموں سے ملاقات کے مواقع ملے۔ ایسی صورت میں آپ کو بھی اس موقع سے مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کوششیں کرنی ہوں گی، کیونکہ یہ ملاقات آپ کو خاندان میں عزت اور وقار اور معاشرے میں بلند جو ہے وہ مقام حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ اس ہفتے تاجروں کو اپنی کاروباری منصوبہ بندی کے بارے میں کسی قسم سے بات کرنے سے گریز کرنا ہوگا، چاہے وہ جائے جتنا بھی اس کا کوئی قریبی ہو۔ اپنی بات کو چھپا کے رکھیں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھار اپنی منصوبہ بندی کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے بہت سے طالب علم کے لیے کچھ مضامین کو سمجھنا مشکل ہوگا، تاہم اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل کر کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں انہیں اپنے مقصد کی طرف مستقبل کوشش اور کسی طرح برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی، ورنہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایرس کے رشتوں کے معاملے میں ایرس کو بہت سافٹ رہنا ہوگا، ہارڈ لائن نہیں لینی ہوگی، اور رشتے انشاءاللہ بحال ہوں گے، اور جو رکے ہوئے رشتے ہیں ان کے لیے اچھے پیغام اور شادی کے امکانات جو ہیں وہ ہوں گے۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور مچھلیوں کو دانہ ڈال دیں، کسی کو پرندوں کو دانہ ڈال دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ٹورس کی۔ ٹورس برج سور ہے۔ اس ہفتے آپ کی صحت کے ذائچے کو دیکھیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی حوصلے اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ نظر آئے گا، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی میں سے مستقل تمام فیصلے تیزی سے کر سکیں گے، جن میں پہلے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ حالات بہتر ہوں گے اس ہفتے سے، اور آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس ہفتے سورج کے برج کے اعتبار سے 11ویں گھر میں راہو کی موجودہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی سہولت کی چیزوں پر بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں، جس کا آپ کو بعد میں احساس ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، اس لیے آپ خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے پہلے گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا اچھی طرح خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کسی وجہ سے انہیں نظر انداز کیا تو اپنی ناپسندیدگی کا باوجود اپنے خاندان کے افراد کے خلاف ناراضگی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے اپنے خیالات اور منصوبوں کا تبادلہ کرنا چاہیں گے، لیکن کام کی جگہ پر آپ کے خیالات اور مشوروں کو زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ اس دوران آپ خود کو بے حد تنہا محسوس کریں گے اور آپ کے کیریئر کی رفتار میں بھی کچھ کمی نظر آئے گی۔ ٹورس اپنے جاب والے جگہ پر بہت احتیاط سے رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں پر خاص نظر رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائیں اور کسی کی باتوں میں آ کے غلط فیصلہ کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی جاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ ان طالب علموں کے لیے بہت مثبت ہوگا جو سرکاری امتحان کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ اس دوران کئی سیاروں کی تبدیلی طالب علموں کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنے گا اور انہیں ہر میدان میں بھرپور کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹورس اپنے رشتوں کے معاملات میں سنجیدہ ہو کر ان کے فیصلے کریں۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اپنے بڑوں کو اس میں شامل کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ آسان ہو سکیں، کیونکہ یہ ہفتہ بہت اہم ہے، اور اس ہفتے میں کوشش کریں کہ اپنے رشتوں کے معاملات کو بہتر بنائیں۔ غصے کو چھوڑیں اور غصہ چھوڑ کے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں اور اپنے گھر کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، دالوں کا صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے
آسانی فرمائے گا اور آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب جوزہ جمنائے۔ اس ہفتے کچھ مقامی باشندوں کو صحت کے مسائل کی وجہ سے ہسپتال کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا آپ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابتدائی سے اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں۔ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو معدے کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اور آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو سکتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے دوسرے گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے مالی حالات میں بہتری آئے گی، جس سے آپ کے گھریلو ضروریات آسان ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے خاندان کے افراد آپ سے خوش رہیں گے اور آپ کو بہتر کارکردگی کے لیے مطلوبہ حوصلہ افزائی سے بھی نوازیں گے۔ اس ہفتے آپ کے سامنے کئی ایسی صورتحال آئیں گی جب آپ کے خاندان اور دوست آپ کے ساتھ ستون کی طرح کھڑے ہوں گے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کو مشکل حالات میں دوستوں اور خاندان کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ اس ہفتے برج کے اعتبار سے 9ویں گھر میں زول کی موجودہ ہونے کی وجہ سے کام کے میدان میں آپ کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا امتحان ہوگا۔ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے آپ کو اپنی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنے بزرگوں کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جوزہ وہ لوگ جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں اس ہفتے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جوزہ اپنے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں سے پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اہم دستاویز کی کمی کی وجہ سے آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مت نہ ہاریں اور اگلے موقع تک مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں۔ جوزہ اپنے رشتے کے معاملے میں بہت سیریس نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ٹائم بہت زبردست ہے، اس وقت آپ کی فیور میں ہے۔ بہت سارے پازیٹیو سیارے جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اپنے رشتے کے لیے ہاں کریں اور کچھ اپنی شرائط کو نرم کر کے اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں، جس کی وجہ سے خاندان میں بھی آپ کے رشتوں کی ایک اچھی ہوگی، آواز ہوگی، جس سے آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور گوشت کا صدقہ دیں، دالوں کا صدقہ دے دیں یا پرندوں کو دالیں ڈال دیں، دانہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ برج سرطان ہے اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور ثابت ہوگا۔ آپ کو انفیکشن سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی اور کھیل کود کے دوران درکار تمام حفاظتی چیزیں پہننی ہوں گی تاکہ آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگ سکے۔ اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، بازاری کھانے سے پرہیز کریں، گھر کی خوراک کو اور اچھی خوراک کو ترجیح دیں۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے 11ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ مالی حالت کو مضبوط بنانے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ ہوگی، کہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ وہ جو بعد میں سرمایہ کاری کریں اور آپ سے زیادہ علم اور تجربہ رکھتے ہیں، صرف اسی صورت میں آپ منافع کما سکیں گے کہ وہ اپنی دولت کو محفوظ بنا سکیں گے۔ جلد بازی میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے غلط سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ اس ہفتے لالچ میں آ کے آپ نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، جس کی وجہ سے آپ کی دولت کہیں غلط جگہ پر نہ پھنس جائے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان میں آنے والے چیلنجز پر قابو پانے کے قابل ہوں گے۔ خاندان میں لڑائی جھگڑوں کا رخ جو ہے وہ آپ کی گھر کی طرف ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک بہت پریشر ہوگا، آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایسی صورتحال میں خاندان کے افراد بہتر تفہیم کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اپنے خاندان کی خواتین کے گھریلو کاموں میں مدد بھی کرنا ہوگی، ہاتھ بٹانا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک اچھی ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ کام کی جگہ پر کسی سے بھی کوئی وعدہ نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ اسے بر وقت ہر صورت میں پورا کر سکیں گے،
کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ذاتی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اپنی مرضی سے لیا گیا کام ہر وقت مکمل نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینسر، اگر آپ اپنے تعلیمی امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آئے گا، خاص طور پر وہ طالب علم جو تعلیم کے لیے اپنے خاندان سے دور رہتے ہیں، انہیں اس دوران اپنے والدین کی جانب سے حوصلہ افزائی ملے گی اور اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ کینسر کو اپنے رشتوں کے بارے میں بہت فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی فیملی کے اندر اور آپ کی شریک حیات کے ساتھ کشیدہ ہونے والے پچھلے ہفتے کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ کچھ چیزوں کو اگنور کریں، سنی سنائی باتوں سن کے ایک دوسرے پر غصہ نہ کریں اور شک نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر، اور لوگ جو ہیں وہ کیونکہ راؤ چوتھے گھر میں ہے اور وہ شک پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک کشیدگی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں کینسر کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور تاکہ وہ رشتے جو ہیں وہ اپنی منڈیر چڑھ سکیں اور آگے منگنی یا شادی کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، دالوں کا گوشت کا صدقہ دے دیں، جس کی وجہ سے آپ کو آسانی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی۔ برج اسد ہے اور اس ہفتے آپ کو اپنے جسم کو آرام دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ حال ہی میں آپ نے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کیا ہے۔ اس پس منظر میں آرام کرنا آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی آپ کو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوشگوار سرگرمیوں کو بھی حصہ لینا ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز سے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ قمری برج کے اعتبار سے 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی ہونے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو ان پر کافی پیسہ بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ان کا نتیجہ آنے والے وقت میں آپ کی مالی حالات کو بگاڑ سکتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے گا، یہ ہفتہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنا سکتا ہے، لیکن آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو اپنے مستقل مزاجی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہیں جن کی بری عادات پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ فی الحال ان سے ملنے کے لیے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ایک اپنا کوالٹی وقت جو ہے وہ سپینڈ کریں، اور بری عادات سے دور رہیں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے 10ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی محنت آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوگی اور کیریئر میں مثبت نتائج دے گی۔ اس پس منظر میں آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سہولیات کی قربانی دے کر کام کی جگہ پر مکمل توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ صرف اس صورت میں آپ کو اپنی ترقی کے لیے حاصل کر سکیں گے۔ ماضی میں جو مواقع آپ کو نہیں مل سکے وہ اس ہفتے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے اپنی پوری کوشش کریں کہ اس مقصد کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں، اور اپنی ضروری ہو تو علم میں اضافے کے لیے کسی اچھے کوچنگ یا تربیتی مرکز میں داخلہ لے لیں اور اپنی تعلیم کی طرف پوری توجہ دیں۔ لیو اپنے رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک شک کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے، اور ایک چڑچڑے پن کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ہے، لیو اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت چڑچڑا پن میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے رشتوں کو بچائیں، گھر کے اندر بچوں کے سامنے غصہ بالکل نہ کریں، شریک حیات پر غصہ نہ کریں، اور اگر خاتون جو لیو ہیں ان کو چاہیے کہ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ نہ کریں اور اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، ورنہ لوگ آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خراب ہو۔ اللہ پاک آپ پر خاص کرم فرمائے گا، آپ پر رحم فرمائے گا۔
آپ اپنا صدقہ دیں اور اپنی گوشت کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات اچھے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی۔ سنبلہ، برج سنبلہ ہے اور قمری برج کے اعتبار سے چھٹے گھر میں زول کے موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ تذابیت یعنی معدہ میں تذاب ہو رہا ہے، گیس ہو رہی ہے، بد ہضمی ہو رہی ہے، جوڑوں کے درد جیسی بیماریوں سے پریشان تھے تو اس ہفتے ان بیماریوں سے کچھ راحت ملے گی۔ تاہم اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً نزلہ زکام اور دیگر معمولی مسائل کا سامنا رہے گا جو موسمی اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ احتیاط کیجئے اور کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں۔ قمری برج کے اعتبار سے 7ویں گھر میں راہو کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی آمدنی جتنی تیزی سے بڑھے گی وہ پیسے اتنے ہی جلدی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ احتیاط کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غلط فیصلے نہیں کرنے تاکہ آپ کے پیسے ضائع ہوں۔ اس کے باوجود آپ کو کسی مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ قسمت اب آپ کی کھل چکی ہے اور آپ کے ساتھ دے گی۔ اس ہفتے کچھ مقامی جو باشندے ہیں ان کے گھروں کی صفائی کے دوران کوئی قیمتی چیزیں واپس مل سکتی ہیں جو پہلے کھو چکی تھی۔ اس سے خوشی کا ماحول پیدا ہوگا اور آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس دوران آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کریں گے اور آپ کے والدین بھی آپ پر فخر محسوس کریں گے جس سے آپ کو ذہنی دباؤ سے کچھ راحت ملے گی۔ اس ہفتے دفتر میں آپ کا دل کام میں نہیں لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کسی الجھن میں مبتلا ہیں جو آپ کو یکسوئی سے کام کرنے نہیں دے پا رہی، لہٰذا اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے اپنی جاب کی طرف پوری توجہ رکھیں ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ مراقبہ کریں، نماز پڑھیں، ورزش کریں اور واک کریں، اپنے ذہن کو فریش کریں تاکہ یہ ذہنی ڈپریشن جو ہے، جو سوچوں میں گم ہے، یہ ختم ہو اور آپ کی کام کا رزلٹ اچھا آ سکے۔ اس وقت جو طالب علم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں مکمل طور پر پر اعتماد ہیں، اپنی محنت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دوران آپ کو اپنے نفس کے غلبے سے بچنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تعلیمی کارکردگی میں بہتری لا کر اپنے والدین اور اساتذہ سے تعریف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورگو اپنے رشتوں میں بہت مضبوط ہے، بہت محبت کرنے والا ہے اور بہت ہی اس کے تمام چیزوں کو فل کرنے والا ہے، لیکن ورگو کے اندر اس وقت زحل کا اثر اور راہو کا اثر زیادہ پینیٹریٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر ایک سے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ شکوے ختم ہوں اور رشتوں کے اندر دراڑیں نہ پڑیں اور مضبوطی رہے۔ اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ لوگ آپ کی باتیں سن کے حسد کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آسانی فرمائے گا۔ اپنا صدقہ دیں اور اپنے معاملات کو بچا کے رکھیں، گوشت کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور کسی کے دالوں کا صدقہ دے دیں، اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی۔ برج میزان ہے۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے 8ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کا رویہ پہلے سے زیادہ محتاط نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر غذا لیتے ہوئے دکھائی دیں گے، لہذا اپنی طرز زندگی کو بہتر رکھیں اور اچھی صحت کا لطف اٹھائیں، یوگا کریں، مراقبہ کریں، نماز پڑھیں، واک کریں اور اپنی ہلکی پھلکی ورزش کر کے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس برج کے افراد یعنی لبرا افراد جو ہیں حال میں جینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے 12ویں گھر میں کیتو کی موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی جلدی فیصلے کرنے کی عادت پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تفریح میں اضافی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں ورنہ مستقبل میں مالی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو دوسروں سے مدد کی توقع کرتے ہوئے کسی معجزے کی امید نہ رکھیں کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کہ آپ کی مشکلات کا سبب ہوں۔
اس ہفتے زیادہ تر افراد کو اپنی جذباتی کیفیات پر قابو رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کافی ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کی آسائشوں میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کچھ لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ رکھیں اور اپنے اساتذہ اور گروہ سے کئی سوالات کریں۔ آپ کے دوست اور اساتذہ آپ کی تعلیم کی لگن سے متاثر ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ لبرا، اپنے رشتوں کے معاملے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ کیتو جو ہے وہ 5ویں گھر میں آ چکا ہے اور راہو دوسرے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہت احتیاط کریں، لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی خاندانی بات شیئر نہیں کرنی، اپنی فیملی کی بات شیئر نہیں کرنی، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لبرا روٹ کے اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں جا چکے، ان کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے مان جائیں اور اپنے گھر واپس آ جائیں، تاکہ یہ معاملات ختم ہوں اور آگے آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ اپنا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں اور دالوں کا صدقہ دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا اور انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب عقرب کی، برج اسکارپیو۔ اس ہفتے زیادہ کھانے کی عادت آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو فوڈ پوائزننگ، پیٹ درد، بد ہضمی، گیس وغیرہ جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی صحت سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنی عادت کو بہتر بنائیں۔ واک کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، صحت کا خاص خیال رکھیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ قمری برج کے اعتبار سے 7ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اچانک بڑی مالی فائدہ ہونے کی صورت میں آپ اپنے پیسے کو کسی بڑی سرمایہ کاری میں لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں جلدی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ تمام ممکنہ خطرات کا جائزہ نہیں لیں گے تو مستقبل میں خطرات بڑھنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے قمری برج کے اعتبار سے 4تھے گھر میں زول کی موجودگی ہونے کی وجہ سے آپ دفتر سے جلدی گھر آنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس دوران کوئی پرانا خاندانی البم یا پرانی تصویر آپ کی پرانی یادوں کو تازہ کر سکتی ہے۔ آپ خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے لمحات کو یاد رکھیں گے۔ اس ہفتے حاصل ہونے والے فوائد کو مضبوط بنیاد بنا کر کسی نئے کام کا آغاز کریں گے اور آنے والے وقت کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی تیار کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اپنے سینئر اور ماہرین کی مدد لے سکتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں اس برج کے طالب علموں کو پورے ہفتے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بزرگوں اور اساتذہ کی مدد ملے گی۔ ایسی صورت میں یہ سمجھیں کہ اگر آپ اکیلے ہی موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ توانائی اور وقت صرف کرنا پڑے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ پڑھائی کے دوران بزرگوں سے مدد لیں۔ اسکارپیو کے جو بڑے باہر ملک جانے کے جو پروگرام ہیں اور اس پر جو وہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس ہفتے بھی وہ اس میں کامیاب رہیں گے اور اس کے لیے بہتر راستہ بنے گا۔ اسکارپیو اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت سنجیدہ اور بہت محبت کرنے والا ہے، لیکن جلد فیصلے کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اپنے بڑوں کو بیچ میں انوالو کریں اور چیزوں کو سموتھلی اس ہفتے باہر نکالیں۔ منگنی کی تاریخ اناؤنس کریں، شادی کی تاریخ اناؤنس کریں اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، دالوں کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں، اللہ قبول فرمائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات اور آسان ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے سیگیٹیریس کی، برج قوس۔ صحت کے اعتبار سے قمری برج کے لحاظ سے 3 گھر میں زول کے موجودہ ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ معمول سے قدرے بہتر رہے گا۔ ہفتے کا آغاز اچھا ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت صحت مند محسوس کریں گے۔ تاہم تفریح اور پارٹی کے دوران نشہ آور چیزوں سے گریز کریں، ورنہ صحت بگڑ سکتی ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ اہم بہتر مشورے کے ساتھ اپنا قدم اٹھائیں، جو کہ ثابت قدمی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس دوران ممکن ہے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے بھی فائدے اور انعامات ملیں، جو آپ کے لیے اچھا منافع ثابت کریں گے۔ اس ہفتے خاندان کے افراد کے ساتھ باہر کھانا کھانا یا فلم دیکھنا
آپ کو پرسکون اور خوشی دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے پیاروں کے ساتھ تحفے طوائف کے تبادلے کے لیے بھی خاص ہوگا۔ قمری برج کے لحاظ سے چوتھے گھر میں سورج کی موجودہ ہونے کی وجہ سے پورا ہفتہ انتہائی پرجوش رہے گا اور آپ بھرپور توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ اپنے مقاصد میں بھی بہت بہتر سوچ رکھیں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک حتمی نقطے کو، تاریخ کو انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا آغاز کچھ چیلنجنگ ہوگا اور اس دوران آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی، تاہم اپنی محنت کے بل بوتے پر آپ ہفتے کے وسط میں کافی کامیاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تعلیمی میدان میں خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لہذا محنت اور مستقل مزاجی سے کام کریں۔ سیگیٹیریس افراد اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھرپور طریقے سے نبھانا بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ جذباتی فیصلے نہ کریں، غصہ نہ کریں، چڑچڑاپن میں آ کے غلط فیصلے، غلط زبان استعمال نہ کریں، جس کی وجہ سے اس کے رشتے خراب ہوں۔ کیونکہ سیگیٹیریس اس ہفتے کیتو کے زیر اثر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے کی اور توڑنے کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ غصہ کرنے سے رشتے توڑنے کی باتیں کرنے سے گریز کریں، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ اپنا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، دالیں جو ہیں یا دانہ جو ہے وہ مچھلیوں کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا اور اللہ آسان کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب کیپریکون برج جدی۔ قمری برج کے لحاظ سے 5ویں گھر میں مشتری کے موجود ہونے کی وجہ سے صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ اچھی نوید لے کر آ رہا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آپ اس عرصے میں کسی بڑے اجتماع میں شمولیت کا فیصلہ کریں۔ اس ہفتے دفتر میں آپ کے ساتھ ایک ساتھی کی وجہ سے آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے مالی اضافے میں رکاوٹ آئے گی، بلکہ آپ کو مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے مالی اضافے میں رکاوٹ آئے گی، بلکہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے گھر کے کسی خاتون رکن کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ماحول میں بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا، جو آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر منفی اثر ڈالے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی جذبات پر قابو رکھنے کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی آسائشوں میں اضافہ ہو اور جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر کے حوالے سے لاپرواہی دیکھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جاب پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے ہاسٹل اور بورڈنگ اسکول میں رہنے والے طلباء کو خصوصی توجہ کے ساتھ مزید محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس صورت میں آپ کو اچھے نتائج حاصل کرنے ہوں گے۔ دوسری جانب جو طالب علم بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں، انہیں بھی ہفتے کے وسط کے بعد کسی قریبی رشتہ دار سے غیر ملکی کالج یا اسکول میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ کیپریکون اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت احتیاط برتے اور جو وہ فیصلے کر چکا ہے اس پر عمل درآمد کرے، کیونکہ سستی کی وجہ سے آپ اپنے رشتوں کو خود خراب کر رہے ہیں۔ بلند فیصلے کریں اور معاف کر دیں، چیزوں کو معاف کر کے آگے چلیں، اپنے ذہن کو فری کریں، کیونکہ بہت ساری الجھنوں کی وجہ سے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور آپ کی عزت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیپریکون کو چاہیے کہ اس ہفتے فیصلے کر کے ایک اچھے ٹریک پر اپنی زندگی کو لائے، غصہ نہ کریں اور بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کریں، اپنا صدقہ دیں اور اپنے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور اپنے ارد گرد کسی کو کپڑے وغیرہ لے کے دے دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب برج دلو اوکیریس کی۔ اس ہفتے آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتری محسوس کریں گے۔
اس کے باوجود ذہنی دباؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی جسمانی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ ایک باقاعدہ شخص ہیں، ایک مضبوط شخص ہیں، لہذا نظم و ضبط پر عمل کریں اور صحت مند رہیں۔ سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے یہ ہفتہ پہلے سے بہتر رہے گا، لیکن آپ کو کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کرنا چاہیے، لہذا اطمینان سے سرمایہ کاری کریں، نفع حاصل کریں اور پوری توجہ کام پر رکھیں۔ اپنی زندگی میں ترقی کریں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور لوگ آپ کو بدراہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے تاکہ آپ کی بنی ہوئی ساکھ اور چیزیں خراب ہوں۔ اس ہفتے کوئی قریبی دوست یا گھریلو فرد آپ کے ساتھ عجیب رویہ اختیار کر سکتا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ان کو سمجھنے میں آپ کا کافی وقت اور توانائی ضائع ہو سکتی ہے۔ قمری برج کے لحاظ سے پہلے گھر میں زحل کے موجود ہونے کی وجہ سے کیریئر کے لحاظ سے ہفتے کا آغاز بہت مثبت اور مؤثر رہے گا۔ اس دوران آپ کی زندگی کا اہم سفر شروع ہوگا، لہذا آگے پڑھنے سے پہلے والدین سے اجازت ضرور لیں، ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اعتراف اٹھا کر آپ کو شرمندہ کر دیں گے۔ اس ہفتے اس برج کے طالب علم محنت کرنے سے گریز نہیں کریں گے، آپ کو اور محنت کرنی ہوگی جس کے نتیجے میں انہیں مثبت نتائج ملیں گے، لہذا اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے دل و جان سے پڑھائی پر مکمل توجہ رکھیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایکویریس اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت مضبوط ہے اور اس کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے، چیزوں کو لٹکائیں نہ، جن کی منگنی ہو چکی ہے ان کو چاہیے آپ فیصلہ کریں، شادی کے دن مقرر کریں اور آگے چلیں۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں، کیونکہ آپ کے جھوٹے وعدے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، جس کا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلا دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، دالوں کا صدقہ دے دیں، اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی، برج ہوت، اور اس ہفتے آپ کی صحت پہلے سے بہتر رہے گی، لہذا آپ کو اس دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو آپ کو سکون اور اطمینان فراہم کرے۔ اس طرح آپ ذہنی دباؤ سے دور رہنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ اپنی مالی آمدنی کا بڑا حصہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو اپنے والدین کی صحت پر خرچ کر سکتے ہیں۔ ان کی صحت میں بہتری آئے گی، لہذا ابتدائی سے ان کا خیال رکھیں۔ خاندانی زندگی میں یہ ہفتہ سکون لائے گا، تاہم یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں کوئی چیز توڑ دیں یا کھو دیں جس کی وجہ سے گھر کے افراد آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لہذا احتیاط کے طور پر آغاز ہی سے ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو گھر کو نقصان پہنچائے اور گھر میں ایسا ماحول بنائے جس کی وجہ سے غصہ اور چیزیں بڑھ جائیں۔ قمری برج کے لحاظ سے 12ویں گھر میں زحل کی موجودگی ہونے کی وجہ سے اس ہفتے دفتر میں آپ کو مرضی کے مطابق نتائج حاصل ہوں گے۔ کام کا بوجھ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے قریبی کوئی شخص آپ کے فائدے کے لیے آپ کو دھوکہ دے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بہت احتیاط کیجیے گا، اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا، کسی کی چکنی چپٹی باتوں میں نہ پھنس جائیے گا جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے کیریئر کا نقصان ہو۔ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے ہفتے کا درمیانی عرصہ بہت اچھا ہوگا اور اس دوران آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی، کیونکہ سیاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ پائسز اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے اور وہ اس معاملے میں بہت لمبا انتظار کر چکا ہے۔ انشاءاللہ ستاروں کی جو چال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے رشتوں کے معاملات اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک اچانک بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ پائسز نے جو رشتوں کو درمیان ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ایک بریک بنی ہوئی ہے، جو ایک ایسا ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، کوشش کریں کہ کچھ باتوں میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں، نرمی پیدا کریں اور اپنے رشتوں کو بحال کریں تاکہ زندگی آسان ہو سکے
سوچ سوچ کے غصہ کر کے اور ماضی کی باتوں کو یاد کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں اور آگے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا۔ اپنا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، دالوں کا صدقہ دیں، پرندوں کو دانہ ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں اور بلائیں دور ہوں گی۔ اپنی نظر ضرور اتاریے گا۔ امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔